بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ 5 عالمی جوہری طاقتیں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ روکنے کے لیے متحد ہو گئیں۔ ایٹمی جنگ شروع نہ کرنے کے معاہدے پر اتفاق کر لیا گیا۔ P5 گروپ میں شامل امریکہ، روس، برطانیہ، چین، فرانس نے اتفاق کیا ہے کہ جوہری جنگ کبھی نہیں جیتی جا سکتی۔ اس کے دوران اس کے دوررس نتائج نکلتے ہیں، لہذا رکن ممالک ایک دوسرے اور کسی دوسرے ممالک کے خلاف جوہری جنگ نہیں لڑیں گے۔ رکن ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ جوہری ہتھیار جب تک رہیں گے وہ دفاعی مقاصد اور جارحیت کو روکنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ برطانیہ نے کورونا کے علاج کے لیے گولیوں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی دواساز کمپنی فائزر کی تیار کردہ کووڈ-19 کی گولیوں کو استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ برطانیہ سے قبل گزشتہ ماہ 23 دسمبر کو امریکہ نے بھی کورونا سے تحفظ کی مذکورہ گولیوں کے استعمال کی منظوری دی تھی۔ برطانوی ادارے کی جانب سے بیماری کی اولین علامات سامنے آنے کے 5 دن کے اندر دوا کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت کر لیے گئے۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ اس دریافت کا اندازہ گزشتہ ایک دہائی میں سب سے بڑا قرار دیا جا رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنی OGDCL نے KPK میں لکی مروت کے قریب ولی بلاک میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت کر لیے۔ کابل ایئرپورٹ حملے میں بھارتی ہاتھ ملوث۔ امریکی جریدے نے 26 اگست 2021 کو کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے خودکش حملے میں بھارتی ہاتھ ملوث ہونے کا انکشاف کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق انتہا پسند اور دہشت گرد بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے ظاہر ہونے لگا۔ امریکی اخبار نے انتہا پسند اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث بھارت کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر 26 اگست 2021 کو ہونے والے خودکش حملے کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں ہوشربا انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملوں کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی۔ امریکی اور غیر ملکی انٹیلیجنس حکام نے حملہ آور کا پروفائل تیار کر لیا۔ سعودی عرب میں کورونا کی تشویشناک صورتحال۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 1746 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ عالمی وبا سے 3 مریض انتقال کر گئے۔ ریاست سعودی وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب میں کورونا مریضوں کی تعداد 59,852 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید بتایا ہے کہ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 3 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد مملکت میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 8,881 ہو گئی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن میں کورونا وائرس کی تشخیص۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر دفاع نے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو 5 دن کے لیے قرنطینہ کر لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی وزیر دفاع کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں اور بوسٹر شاٹ لگوا چکے ہیں اور ان میں علامات معمولی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق لائیڈ آسٹن اپنی ذمہ داریاں ویڈیو لنک کے ذریعے جاری رکھیں گے۔ پاکستانی کرکٹر محمد حفیظ نے ٹیسٹ کے بعد ون ڈے اور T20 کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد حفیظ نے ٹیسٹ کے بعد ون ڈے اور T20 سے بھی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ محمد حفیظ نے 2018 میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تھی۔ 18 سال کے کرکٹ کیریئر میں محمد حفیظ نے 55 ٹیسٹ، 218 ون ڈے اور 119 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے متحدہ عرب امارات کا ایک کارگو بحری جہاز ہائی جیک کر لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے جازان بندرگاہ جانے والے سمندری مشن پر معمور بحری جہاز کو ہائی جیک کر لیا، تاہم ابھی قزاقوں نے مطالبات پیش نہیں کیے۔ سعودی اتحادی افواج کے ترجمان جنرل ترکی المالکی نے بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے جھنڈے والے کارگو بحری جہاز میں یمن کے ایک ہسپتال کے لیے ایمبولینسز، طبی آلات، مواصلاتی آلات، خیمے، ایک فیلڈ کچن، فیلڈ لانڈری یونٹ اور تکنیکی اور حفاظتی معاونت کا سامان لایا جا رہا تھا۔
روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو فیصلہ کن کارروائی کریں گے، جو بائیڈن کی دھمکی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرینی صدر کو ٹیلی فونک گفتگو میں یقین دلایا ہے کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو روس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرائن کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں روسی جارحیت کے خلاف اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ امریکی صدر نے اپنے یوکرینی ہم منصب سے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر روس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان نے بھارت کو جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون تنظیم سارک سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی اور کہا ہے کہ اگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اسلام آباد نہیں آ سکتے تو ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دوران پریس کانفرنس کہا ہے کہ پاکستان کے نزدیک سارک اجلاس ایک اہم فورم ہے اور ہم 19واں سارک اجلاس کے انعقاد پر پرعزم ہیں، اور اگر بھارت کو اجلاس میں شرکت پر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی شرکت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ سعودی خواتین عنقریب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس شہروں کے درمیان تیز ترین ہرمین ایکسپریس ٹرین چلانے کی ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ریاض کے ہرمین ایکسپریس ٹرین میں 12 ماہ کے دوران تقریباً 6 کروڑ مسافر سفر کر سکیں گے۔ سعودی ریلوے پولی ٹیکنیک نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ہرمین ایکسپریس ٹرین لیڈیز پروگرام میں تربیت کے لیے سعودی خواتین کی رجسٹریشن کھول دی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آج تری پورہ کا دورہ کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ریاست تری پورہ کے دورے سے قبل بنگلہ دیش کے ساتھ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم آج تری پورہ کا دورہ کریں گے۔ بی ایس ایف اہلکاروں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مودی کے گزشتہ سال بنگلہ دیش کے دورے کے دوران شدید احتجاج کیا گیا جس میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ نئے سال کا آغاز، ایک دن میں 4000 پروازیں منسوخ۔ نئے سال کا آغاز دنیا بھر میں فلائٹس آپریشن کو مشکلات کا سامنا، اومیکرون اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اتوار کے روز بھی 4000 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق منسوخ پروازوں میں آدھے سے زیادہ امریکہ کی پروازیں شامل ہیں۔ فلائٹ ایئر کے مطابق پچھلے 10 دنوں میں دنیا بھر میں 14000 سے زائد پروازیں منسوخ کی گئیں۔ پروازوں میں تاخیر اور منسوخی کی وجہ مسافر لوڈ کا زیادہ ہونا بھی ہے۔ پروازوں میں تاخیر اور منسوخی کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے استعفیٰ دے دیا۔ وزارت سنبھالنے کے 6 ہفتے بعد ہی سوڈان کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ عبداللہ حمدوک نے ٹیلی ویژن پر خطاب کے دوران مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سویلین حکومت کی بحالی میں ناکامی پر عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو تباہی سے روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن جو کچھ بھی کیا گیا ویسا نہیں ہوا۔ اقتدار سنبھالنے والے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو اکتوبر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ احتجاج پر 21 نومبر کو حمدوک کو دوبارہ منصب وزارت عظمیٰ دیا گیا تھا۔ خبردار، ماسک نہ لگانے پر 50,000 روپے جرمانہ۔ سعودی عرب کی حکومت نے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جرمانہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق عوامی مقامات پر جو شہری بغیر ماسک کے نظر آئیں گے ان پر 1000 سعودی ریال جرمانہ عائد کر دیا جائے گا۔ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 50,000 روپے کے قریب بنتی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ماسک کی دوبارہ خلاف ورزی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ دوسری بار ماسک نہ پہننے پر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق پورے ملک میں تمام بند اور کھلے مقامات پر ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی SOPs پر عمل ضروری ہے۔ جنوبی افریقی پارلیمنٹ میں آتش زدگی، عمارت تباہ، ایک ملزم گرفتار۔ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں واقع قومی اسمبلی کی عمارت اور اس میں پڑا تمام ریکارڈ آگ لگنے سے مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا۔ آگ لگانے کے الزام ایک شہری کو گرفتار کیا گیا ہے جسے آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی اس تاریخی عمارت میں نایاب کتابوں کا ذخیرہ اور نسلی امتیاز کے دور میں
استعمال ہونے والے سابق قومی ترانے کی نقل ہے جسے پہلے ہی نقصان پہنچا تھا۔ جنوبی افریقی حکام کا کہنا ہے کہ عمارت کا وہ حصہ جہاں پارلیمان کے ارکان بیٹھتے ہیں مکمل طور پر جل گیا ہے۔ آگ لگنے سے نئی عمارت بری طرح متاثر ہوئی۔ ایران میں جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ تہران میں ہونے والی تقریبات میں پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورسز کے کمانڈر علی حاجی زادہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ تقریب 10 دن تک جاری رہے گی۔ 2 ہفتے قبل ہی اسرائیل کے سابق انٹیلیجنس سربراہ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق موساد کے جنرل کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی ٹارگیٹڈ کلنگ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عراق، افغانستان اور چند دیگر ممالک میں ایرانی فوج کی کارروائیوں کے پیچھے جنرل قاسم سلیمانی کا ہاتھ تھا اور وہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے سب سے قریب سمجھے جاتے تھے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔